الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 46، 47 اور 48 پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں کل ہم پڑھ رہے تھے کہ تذکرہ آ رہا تھا اور منافقین کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے سے اپنی جان چھڑاتے تھے کہ جنگ میں نکلنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، دل اپنا اندر سے پہلے ہی ان کا تیار نہیں تھا، منافق تھے، اور بہانے بازی کر کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اجازت لے لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، ان کو اجازت دے دیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے اس چیز کے اوپر پکڑ بھی کی کہ تم نے بغیر تحقیق کیے کیوں ایسے اجازت دی تھی۔ واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی کا سلسلہ تقریباً کچھ آگے چلا ہے۔ کل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ لوگ تم سے اجازت نہیں طلب کرتے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ وہی ہوتے ہیں جن کے دل پہلے سے جو ہیں اندر سے ڈاما ڈول ہیں، منافق ہے، وہ اس قسم کی اجازتیں لیتے ہیں۔ اس کا مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو اراد الخروج، اگر ان کا خروج کا ارادہ ہوتا، پہلے سے ان کے دل میں ہوتا کہ ہم نے نکلنا ہے، تو کیا ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے تھا؟ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے تیاری پہلے سے کر کے رکھتے، اپنے لیے سامان گن گن کر تیار رکھتے کہ ہاں ہم جائیں گے، ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی، اس چیز کی ضرورت پڑے گی، اپنی تیاری پہلے سے رکھتے۔ اگر ارادہ تھا جانے کا تو انسان کو تیاری ہونی چاہیے، لیکن ان کا یہ نہیں تھا، ان کا کیونکہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، پہلے سے ان کا دل نہیں تھا جانے کے لیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا، ان کا جانا پسند ہی نہ کیا، یعنی کہ یہ لوگ اس لائق ہی نہیں تھے، اللہ نے ان کو چنا ہی نہیں۔ یہ یعنی کہ انسان کی ایک بدقسمتی ہوتی ہے جو انسان کے اعمال کی وجہ سے انسان کے سامنے آتی ہے، کہ انسان اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریجیکٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس قابل نہیں ہے، نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ جیسے کہ ہمارے دنیا کی زندگی میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آنا ہم پسند نہیں کرتے کہ یار یہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے، آئے گا تو اس نے کوئی فساد ہی برپا کرنا ہے، اس نے کوئی بات ایسی کرنی ہے، اس نے ماحول ہی خراب کرنا ہے، یہ یہاں سے نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ چاہے بظاہر وہ ملنے جلنے والا ہوتا ہے، بڑا دعا سلام اس نے رکھی ہوئی ہوتی ہے اوپر اوپر سے، کہ اس کے اندر کی کنڈیشن کو ہم جانتے ہیں، جہاں بھی جاتا ہے یہ پھڈا ہی ڈلواتا ہے، وہاں پہ یہ ماحول خراب ہی کرتا ہے، تو انسان کے پہلے دل چاہتا ہے یار یہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ یہ بدبخت قسم کے اس قسم کے لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کا آنا پسند ہی نہ کیا، کہ تیار سے پہلے سے نہیں تھے جانے کے لیے، تیاری انہوں نے کوئی نہیں کر رکھی تھی، تو اللہ نے بھی ان کو ریجیکٹ کر رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا کہ نہ ہی آئے۔ جو ان کے حالات ہیں، انہوں نے اپنے دل کو تبدیل کیا ہی نہیں، انہوں نے چاہت پیدا ہی نہیں کی اپنے اندر ذرا برابر بھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ نے ان کو ہلنے ہی نہ دیا، سمجھو اللہ نے وہیں جما دیا کہ تم بس ٹھیک ہے۔ کیا کہا کہ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، تم بیٹھے رہنے والوں میں بیٹھے ہی رہو، یعنی کہ دل تو تمہارا ویسے ہی نہیں چاہ رہا جانے کے لیے، تو تم نہ ہی آؤ تو اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو آگے بتا رہے کہ آتے تو کیا کرتے کہ لو خرجوا فیکم، اگر تمہارے ساتھ یہ نکل بھی پڑتے، خروج کر لیتے، ما زادوکم الا خبالا، تمہیں صرف تنگ کرنے میں، تمہارے حق میں شرارت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کرتے۔ جو بھی کرتے ہیں ان کی کوشش ساری اس طرح ہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں فساد ڈلوایا جائے، کوئی نہ کوئی شرارت کی بات ایسی کی جائے کہ ایک جھگڑا پیدا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت ہی معلوم ہوتا ہے اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان کو بس امن و امان اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں بس کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی جائے جو بس لوگوں کے درمیان کوئی نہ کوئی چک شروع ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسی بدمزگی پھیل جائے۔ ان کے کچھ عادات اس قسم کی ہوتی ہیں، نیچر اس قسم کی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ ولا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنۃ، اور یہ بالکل تمہارے درمیان فتنہ، ایک فساد برپا کرنے کے لیے بھاگے بھاگے دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے کوئی فساد ڈلوا دیا جائے۔ اس قسم کے یعنی کہ فتنہ پرور قسم کے لوگ ہیں، اللہ نے ویسے ان کو پسند نہیں کیا کہ تمہارے ساتھ جاتے۔ اب ہمارا کہ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے درمیان ان کے جاسوس قسم کے لوگ بھی جو سنتے تمہاری چیزوں کو غور کرتے ہیں، کو کیا بات کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، بس ادھر کی بات ادھر پہنچائی جائے، ادھر کی بات ادھر پہنچائی جائے۔ کئی لوگوں کے اندر کس قسم کی عادت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی باتوں کو نوٹ کریں گے، ذرا ذرا چیزوں کو گن گن کر چن کے رکھیں گے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ اس قسم کے لوگ آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم دیکھیں عورتوں میں بھی ایسے لوگ کثرت سے نظر آتی ہیں، اور مردوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا بس یعنی کہ وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں۔ انسان کہتا ہے یار کیا کر دے تم، چھوڑو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ان کی عادت اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان سے چھوڑی نہیں جاتی، بس انہوں نے چن کے رکھنی ہے باتوں کو، ذرا سی کوئی بات ہوئی فوراً نوٹ کر لی کہ اس نے فلاں کو یہ کیا تھا، اس نے اس کو یوں کیا تھا۔ تو بس وہ یہ کر کے باتیں، ان کو مزہ آتا ہے اس کے اندر، ان کو دلچسپی اس چیز کی ہوتی ہے کہ بس ادھر کی بات ادھر کر دی جائے، ادھر کی بات ادھر کر دی جائے، ادھر اس کو بھڑکا دیا جائے، اس کو ادھر بھڑکا دیا جائے، اور پھر وہ تماشا دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں دیکھ لو جی اب مزہ آئے گا، یہ دیکھنا اب کیا بنتا ہے ان کا۔ تو اس قسم کے جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، وفیکم سماعون لہم، تمہارے درمیان ان کے سننے والے، ان کے جاسوس بھی گویا کہ موجود ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف، خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو، جن کا کام اس قسم کا ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا، اللہ تعالیٰ ان کو ظالم سے تعبیر دے کہ ظالم لوگ ہیں اس قسم کے، جو زمین کے فساد، زمین پہ جو امن و امان جو اس کو خراب کرتے ہیں اور فساد برپا کرنے کی طرف کوشاں رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لقاتب تغل فتنۃ من قبل، یہ تم سے پہلے بھی، اس بات سے پہلے بھی اس قسم کے فتنے برپا کرتے رہیں گے، پہلے بھی ان کا وتیرہ یہی رہا، جہاں جہاں تمہارے ساتھ رہے ہیں انہوں نے کام خراب ہی کیے ہیں۔ وقلبوا لك الامور، اور ان کے درمیان جو ہے الٹ پھیر جو معاملات ہیں ان کو پلٹتے رہے ہیں، ادھر کی ادھر کی بات کو ادھر کر دیں، ادھر کی بات کو ادھر کر دیں، کسی نہ کسی جھگڑا پیدا ہو جائے۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں تک کہ حق واضح ہو گیا اور اللہ کا امر جو تھا بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ گیا، کہ جو اللہ نے کام کروانا تھا وہ اللہ نے کروا دیا، یہ اپنی کوششوں میں بس لگے رہے کہ کسی طریقے سے کام الٹ ہو جائے۔ لیکن اللہ نے جو کام سیدھا کرنا تھا، جو مخلص لوگ تھے وہ بھی تو اللہ کے ساتھ تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کو خلوص کو تو ضائع نہیں کرنا تھا، یہ تو منافق لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ساری منافقوں کو تو نہیں کامیاب کرنا تھا، جن کی طرف خلوص ہے، جو سچے دل کے ساتھ کوشاں ہیں، سچے دل کے ساتھ تگ و دو کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت بھی تو رائے گا نہیں جانے دیتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کا پھل ان کو دیا، ان کا رنگ لے کے، اور حق جو ہے واضح ہوا، حق کو گھر کے سامنے آیا، وہ ہم کارہون، اور وہ کڑتے ہی رہ گئے اندر اندر وہ برا ہی مانتے رہ گئے کہ وہ یہ کیا ہو گیا، تو اللہ نے کہا وہ برا مانتے رہ گئے تو رہ گئے، اللہ تعالیٰ نے جو حق بات ہے اس کو واضح کیا، وہ اپنی کرائیت کے اندر ہی رہ گئے۔ تو فی الحال یہیں تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ پائے جاتے ہیں، اس قسم کے لوگ، انہوں نے بس جہاں کام کرنے والا ہوگا وہاں نہیں آگے بڑھیں گے، کوئی نہ کوئی بہانے بازی کر کے اپنی جان بچا کر نکلنے کی کریں گے، ان کے بس ٹارگٹ یہ ہوتا ہے بس کسی کی بات چرائی جائے، کسی کی بات کو پکڑا جائے اور کو دوسرے تک پہنچایا جائے، دوسرے کی بات کو ادھر پہنچایا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے بس فتنہ فساد برپا کیا جائے، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے، اسی میں خوش ہوتے ہیں، اسی کی طرف ان کا دل لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سمجھو کہ راندہ درگاہ قسم کے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر چنتا ہی نہیں، اچھے کام کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ ہی نہیں کرتا کہ تم اس لائق نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، ہم خود اس چیز پر دھیان رکھیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی عادت تو نہیں ہے، تم لوگوں کی باریک باریک باتوں کو بس غور کر رہے ہیں، ذرا سے کسی نے کیا فوراً نوٹ کر لی، اس قسم کی اگر عادت ہمارے اندر ہے تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم ایسی عادت کو دور کریں، لوگوں کی چیزوں سے درگزر کرنے کی طرف ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ درگزر کی طرف، معافی کی طرف ہمیں بار بار توجہ دلاتا ہے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی امید توقع رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں بھی درگزر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں کو پکڑنے لگ جاؤں تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ رہے، انسان اتنی کوتاہیاں کرتا ہے، اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ اللہ اگر پکڑنے پہ آئے تو زمین پہ ایک شخص بھی چلنے والا باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس قسم کا مفہوم جو قرآن میں بیان کر کے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے پھر کوئی باقی نہ بچے۔ تو اس طرح ہم لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑتے رہتے ہیں، اس طرح اگر ہماری بھی چیزیں پکڑی جانے لگیں تو ہم بھی اس لائق نہیں ہے کہ زمین پہ چلنے پھرنے کے لائق ہوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کہیں جو ہے دنیا سے لے ہی جائے، پھر کہیں ایسی جگہ پہ ڈال دے جہاں پہ ہم چلنے پھرنے کے لائق بھی نہ رہیں، یہ ہماری اپنی حالت بھی اس طرح کی ہوگی، یہ اللہ نے قرآن میں واضح کر کے بتایا ہے۔ تو اس قسم کی عادت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے جن کی اس قسم کی عادات ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگ اللہ کے نگاہ میں ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کو چنتا ہی نہیں، لگاتا ہے کہ تم جاؤ جہاں بیٹھنا چاہتے ہو وہیں جا کے بیٹھو، مجھے تم جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی عادتوں کو اپنے اندر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، بری عادتیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں سے، ایسے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے جو ایسی بری عادتوں کے حامل ہیں، جن کا ٹارگٹ ہی لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے، اچھے انداز سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔